کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جب جانور خریدا جائے تو ان کا لحاظ کرنا چاہیے, کیسے خریدا جائے, کیا کیا جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے وقت میں خریداری نہ کی جائے جو مکروہ اوقات ہیں, جیسے جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا منع ہے. قرآن کریم میں آتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, کہ جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. لہٰذا جانور ایسے وقت میں نہ خریدیں. نمبر 2, اس چیز سے بچیں کہ اگر آپ منڈی میں گئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 آدمیوں کا سودا ہو گیا, ایک آدمی ہے وہ بیوپاری سے, اس کا سودا تقریباً مکمل ہو چکا ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی میں 90 کا دوں گا, یہ کہتا ہے نہیں آپ 85 کا دے دو, وہ کہہ رہا ہے نہیں آپ 87 دے دو, یہ کہہ رہا ہے نہیں. یعنی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ 85 سے 90 کے درمیان ان کی آپس میں سیٹنگ بن جائے گی اور یہ خرید لے گا. ایسے میں کوئی شخص آگے کہتا ہے کہ یار میں 95 دیتا ہوں مجھے دے دو, یہ بھی ناجائز ہے. کسی مسلمان کی خریداری پر خریداری کرنا, حدیث میں اس سے منع کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے معاملے کو خراب نہ کرے. ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کی آپس میں بات طے نہیں ہوئی, لوگ آ رہے ہیں, آپ بھی پوچھ رہے ہیں, وہ بھی پوچھ رہا ہے, یہ بھی پوچھ رہا ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں. ایک صورت ہوتی ہے کہ ان کی آپس میں بات بن چکی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ 87 88 میں یہ دے دے گا, اس کو زیادہ سے زیادہ 90 میں دے دے گا, آپ آگے کہتے ہیں بھائی میرے سے 95 لے لو, تو اب بیوپاری ظاہر ہے اس کو تھوڑی بیچے گا. تو اس طرح کرنا یہ بھی ناجائز ہے. تو ایک تو اس چیز سے بچا جائے کہ مکروہ اوقات نہ ہو. نمبر 2, کسی کے سودے کو خراب نہ کیا جائے. نمبر 3, اگر کسی جانور کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ چوری کا جانور ہے, کسی نے چوری کیا ہے یا کسی سے چھینا ہے, اگر آپ کو کسی کے بارے میں یقین ہے تو ایسا جانور بھی خریدنا جائز نہیں. کوئی بھی چیز اگر ایسی ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں یقین ہے, جیسے بہت سی جگہوں پہ موبائل بک رہے ہوتے ہیں, کئی دوسری چیزیں بک رہی ہوتی ہیں, اور خریدنے والے کو یقین ہوتا ہے کہ یہ جو مجھے بیچ رہا ہے یہ چور ہے. دکانداروں کے پاس جاتے ہیں نا لوگ کہ بھائی یہ موبائل میں آپ کو مثال کے طور پہ 30,000 کا موبائل ہے, وہ آ کے آپ کو 3,000 کا بیچ رہا ہے, تو پاگل ہے جو آپ کو 3,000 کا بیچ رہا ہے. وہ 30,000 کا موبائل اگر کوئی شخص آپ کو 3,000 کا بیچ رہا ہے تو اس کی واضح یہ علامت ہے کہ یہ چور ہے. کون سا دنیا میں ایسا پاگل ہے کہ اس چیز کی مارکیٹ ویلیو 30,000 ہے اور وہ آ کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے 3,000 میں لے لو؟ تو ایسے شخص سے خریدنا ہی ناجائز ہے. تو یہ صرف موبائل کا حکم نہیں ہے, یہ ہر چیز کا حکم ہے, یہ جانور کا بھی حکم ہے. کسی جانور کے بارے میں پتہ ہے تو اس کو خریدنا جائز نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے خریداری کے وقت کہ بعض لوگ منڈی میں جاتے ہیں اور وہ خریدنے کی نیت سے نہیں جاتے, وہ ویسے ہی چکر لگانے کے لیے جاتے ہیں. تو اگر چکر لگانے کے لیے گئے ہیں تو پھر وہاں کے بیوپاریوں کو تنگ مت کریں. ہاں بھائی یہ کتنے کا دے رہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی 1,00,000 کا دے رہا ہوں, آپ کہتے ہو نہیں 90 کا دے دو. اس طرح اس کے ساتھ بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں, ایسی کوئی ریٹ اس کو بتا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے اتنے ریٹ میں یہ آئے گا نہیں, خواہ مخواہ اس کا 5 10 15 20 منٹ ضائع کر دیے, پھر وہاں سے چلے گئے, پھر دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں, پھر تیسرے کو تنگ کر رہے ہیں. یہ تو ایذاء مسلم ہے. ایسا بھی کرتے ہیں نا نوجوان جو لڑکے ہوتے ہیں فارغ, وہ کہتے ہیں چلو منڈی جاتے ہیں. اس نے اگر بول دیا مثال کے طور پر یہ 1,00,000 روپے کا ہے, تو یہ آگے سے بولیں گے یار 30,000 کا دے دو, تو اب وہ ایک دم غصہ ہو جائے گا, بھائی 30,000 کا کون سا جانور ہوتا ہے, بولے گا چلو 35 کا دے دو. اب اس کے ساتھ بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے نہیں 80, یہ کہہ رہا ہے نہیں 30, وہ کہہ رہا ہے نہیں 75, یہ کہہ رہا ہے نہیں 35, اور مقصد خریدنا نہیں ہے. تو یہ ناجائز ہے, حرام ہے, ایذاء مسلم ہے. اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. 5ویں چیز اس میں جو خریدتے وقت کہ جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ بولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسی چیزیں جو ہمیں ہر معاملے میں خیال رکھنا چاہیے اس کا. مثال کے طور پر جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی ہماری رینج میں نہیں ہے, اتنی میری رینج نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار اتنے پیسے تو ہم لائے نہیں ہیں. بعض کہتے ہیں اتنے پیسے تو میرے پاس ہے ہی نہیں. بعض کہتے ہیں یار اس سے اچھا جانور ہمیں اس سے سستے میں مل رہا تھا فلاں جگہ پہ. اور یہ ساری باتیں جھوٹ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے پیسے تو میں لایا ہی نہیں ہوں, مثال کے طور پر وہ 1,00,000 روپے لے کر آیا ہے اپنے پاس ساتھ, 1,00,000 روپے لایا ہے, اور کسی نے اس کو کہا کہ بھائی یہ 90,000 کا ہے, وہ کہتا ہے 90,000 تو میں لایا ہی نہیں ہوں. تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. یہ وہ تو لایا 1,00,000 روپے لایا ہوا ہے, 90,000 تو وہ لایا ہوا ہے. تو یہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ. اگر آپ نے اس کو نیچے لانا ہے تو اس کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں,
کہ بھائی میں اس سے زیادہ میں نہیں خرید سکتا, میں 90 سے اوپر نہیں خرید سکتا, 80 سے اوپر نہیں خرید سکتا, میں اتنے میں ہی خرید سکتا ہوں, اتنے میں بیچ سکتے ہو تو بتا دو. لیکن اس طرح کے جو جھوٹے جملے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ ہمیں وہاں سستا, جیسے یہ تو عام معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں وہاں سستی مل رہی تھی. بھائی جب سستی مل رہی تھی تو وہاں سے خرید لیتے, کیوں نہیں خریدی؟ یہ جھوٹی باتیں ہیں, یہ ناجائز ہیں. تو جھوٹ بولنا تو گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے. تو معاملات میں بھی ناجائز ہے اور عام زندگی میں بھی ناجائز ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جانور خریدتے وقت خیال ہو. نمبر 1, مکروہ وقت میں خریداری نہ کریں. نمبر 2, کسی کی خریداری پر خریداری نہ کریں. نمبر 3, چوری کیا ہوا جانور نہ خریدیں. نمبر 4, دھوکہ مت دیں, خریدنے کی نیت نہیں ہے تو کسی کو تنگ مت کریں. نمبر 5, کہ جھوٹی باتیں, جھوٹی قسمیں کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں. تو یہ چیزیں ہو گئی, یہ اصول ہو گئے کہ جانور خریدتے وقت کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے.